اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ بنی اسرائیل کی خرابیوں کا تذکرہ ہے، ان پر جو اللہ پاک نے انعامات کیے تھے، اس کے تناظر میں ان کو دعوت ہے کہ وہ اس دین حق کو قبول کریں، سچائی کے اس پروگرام کو مانیں۔ تو اس رکوع میں کئی واقعات قرآن حکیم نے اس حوالے سے بیان کیے ہیں۔ گزشتہ آیت میں فرعون سے نجات دلانے کے بارے میں قرآن حکیم نے تذکرہ کیا تھا کہ ہم نے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم کے نظام سے نجات دلائی تھی، اور اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش رکھی گئی تھی۔ نجات دلانے کا جو تفصیلی واقعہ ہے وہ آگے سورۃ اعراف میں اور سورۃ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ یہاں سورۃ البقرہ میں اختصار کے ساتھ بنی اسرائیل کے تمام واقعات انہیں یاد دلائے گئے ہیں اجمالی طور پر، تفصیلات یہاں نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے اگلی صورتوں میں بیان کیا ہے کہ جب ان کے نجات دلانے کا معاملہ آیا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم کو رات کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں شام کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ بنی اسرائیل بیت المقدس سے مصر آئے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام حکمران بنے تھے تو اپنے ماں باپ اور اپنے باقی 11 بھائیوں کو اور ان کے ساتھ جتنے خاندان کے لوگ تھے انہیں مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بسایا تھا۔ اگلے 200 سال میں ان پر مصری لوگ قابض ہو گئے اور ان پر ظلم و ستم کا وہ فرعونی نظام رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو پھر مصر سے واپس لے جانے میں موسیٰ علیہ السلام کا بنیادی کردار ہے۔ قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی تھی کہ جیسے ہی وہ دریا پر پہنچیں گے، درمیان میں فلسطین کی سرزمین اور مصر کے درمیان، تو وہاں اللہ پاک نے جو پانی کا بہاؤ تھا وہ روک دیا۔ قرآن حکیم نے اس کا یہاں پر تذکرہ کیا کہ اب آگے دریا تھا، پانی تھا، اور پیچھے فرعون کے لشکریوں کو جب پتہ چلا کہ بنی اسرائیل یہاں سے نکل کر جا رہے ہیں تو پورا کا پورا لشکر فرعون نے حکم دیا کہ ان کے پیچھے لگا دو۔ تو پیچھے فرعونی لشکر ہے اور سامنے دریا ہے، تو اس موقع پر ہم نے تمہیں نجات دلائی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، تیز ہواؤں نے آ کر دریا کا وہ پانی جو بہاؤ اوپر سے نیچے کر رہا ہے، بالخصوص وہاں سے کسی ندی اور دریا کا عمل جہاں پہاڑ سے اوپر پانی نیچے گرتا ہے، سیلابی جو دریا ہے طغیانی جن میں آتی ہے، تو وہاں تیز ہوا، اتنی شدت کی ہوا کہ اس پانی کے بہاؤ کو روک دے اور وہ پہاڑوں پر ہی ایک جھیل بن کر رہ جائے، جھیل کی صورت اختیار کر جائے۔
تو درمیان میں اس تیز شدید ہوا نے گزر کر پورے کے پورے دریا کو کیا ہے دو ٹکڑے کر دیا۔ فرقنا بکم البحر فانجیناکم، اور ہم نے تمہیں نجات دے دی۔ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ سب کے سب اس راستے میں سے گزر کر جو خشک راستہ وجود میں آیا پار چلے گئے۔ اب فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے، تو اس راستے پر ہم بھی چلیں۔ قرآن حکیم کہتا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کو اور اس کی پوری لاؤ لشکر کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تم پر ظلم کرنے والی طاقتیں اور قوتیں، ان کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر تم خود بھی اس کا مشاہدہ کر رہے ہو کہ یہ کس عذاب میں مبتلا ہے۔ تفصیلی قرآن حکیم آگے بیان کر رہا ہے، یہاں تو اجمالی طور پر مختصراً بنی اسرائیل پر جو انعامات اللہ نے کیے ہیں ان کی ایک فہرست بیان کی جا رہی ہے۔ اس وقت کو یاد کرو، اس انعام کو یاد کرو۔ پھر قرآن حکیم نے اگلا انعام بیان کیا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ دریا سے پار آنے کے بعد بنی اسرائیل ایک بہت بڑی وادی میں فلسطین کے علاقے میں آ جاتے ہیں۔ حکم تو انہیں یہ ہوتا ہے کہ وہ جائیں اور اپنا شہر آزاد کرائیں اور وہاں اپنی حکمرانی قائم کریں، لیکن یہ وہاں سستی اور کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو ان کو وہاں اس صحرائے فلسطین میں جو غزہ کا علاقہ ہے، مصر سے فلسطین جائیں تو فلسطین میں سب سے پہلا علاقہ غزہ کا ہی آتا ہے، تو اس صحرا کے اندر ان کو رکھا گیا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ آپ طور پہاڑ پر تشریف لائیں۔ قرآن حکیم نے یہ بھی تفصیلی قصہ آگے بیان کیا ہے سورۃ اعراف میں، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 30 دنوں کے لیے بلایا گیا تھا اور پھر 10 دن کا مزید اضافہ ہوا، تو 40 دن مجموعی طور پر موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر رہے۔ اب ایک طرف تو موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر ہیں اللہ کے احکامات لینے کے لیے، تورات وصول کرنے کے لیے، اور دوسری طرف قرآن حکیم کہتا ہے یاد کرو کہ تم نے کیا حرکت کی تھی۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیچھے سے بچھڑا بنا لیا تھا۔ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام اپنے قائم مقام بنا کر گئے تھے، خود طور پہاڑ پر چلے گئے۔ جب مصر سے یہ لوگ نکلے تھے اور خاص طور پر جب اس دریا میں یہ فرعون اور اس کے پورے لشکر کا غرق ہوا، تو بہت سارا مال و دولت ان کے ساتھ فرعونی حکومت کا، مصری حکومت کا ان کے پاس مال غنیمت کے طور پر تھا۔ گزشتہ امتوں میں یہ مال خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہ بوجھ انہوں نے اٹھا رکھا تھا۔ تو وہاں سامری نے ایک جگہ پر کہا ان سے، انہی میں کا ایک آدمی، قومیں جب بگڑ جاتی ہیں تو ان کی ذہن منفی امور کو بڑی جلدی قبول کرتی ہیں۔ فرعونی نظام میں 150-200 سال رہے ہیں تو عادتیں بگڑ چکی ہیں، بلکہ اس سے پہلے تو خود موسیٰ سے مطالبہ کیا۔ جیسے ہی دریائے نیل کراس کیا تو کچھ دنوں کے بعد خواہش پیدا ہوئی سفر کے دوران ہی موسیٰ علیہ السلام سے کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ بستی پہ سے گزرے، وہاں کوئی قوم کسی بت کی پوجا کر رہی تھی، انہوں نے کوئی خدا بنا رکھا تھا مٹی کا، پتھر کا یا سونے کا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اجعل لنا الہا، ہمارے لیے ایسا ہی ایک خدا بنا دو
جیسے ان کا ہے۔ تو جن کو خدمت گاری کی عادت پڑ جائے، غلامانہ ذہنیت ان کے دماغوں میں رچ بس جائے، تو ان کو آزادی بھی بری لگتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے انعام سے اور اس سے ان کو آزادی مل گئی، لیکن ابھی بھی وہ کسی بت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ فرعونی بت نہیں تو یہاں کوئی فلسطین کی زمین کا بت بنا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں عجیب حال ہے، بڑی مشکل سے تمہیں آزادی دلائی اور اب آ کر یہاں آ کر پھر ان بتوں کے پیچھے چلنا چاہتے۔ قال انکم قوم تجہلون، بڑے ہی جاہل قسم کے لوگ ہو تم، جہالت ہے تمہارے اندر کہ آزادی بظاہر حاصل کر لینے کے بعد پھر بھی سامراج کی غلامی سے باز نہیں آتے۔ اب نیا اگلا نظام کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے کتاب و حکمت کی ضرورت تھی کہ بنی اسرائیل اپنی حکمرانی کیسے قائم کریں۔ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ تو علم لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے 40 دن کے لیے۔ پیچھے سے انہوں نے وہ جو زیورات انہوں نے اٹھا رکھے تھے وہ ایک جگہ پھینک دیے، تو وہاں سامری نے ان تمام کو اکٹھا کیا اور اسے پگھلا کر ایک بچھڑا بنا دیا۔ بچھڑے کی پوجا، گائے کی پوجا کے تصورات دنیا بھر میں رہے ہیں، مصری تہذیب میں بھی رہے ہیں، عراقی تہذیب میں بھی رہے ہیں، اور ہندوستان میں تو اب تک چلے آ رہے ہیں۔ نفع کی بنیاد پر کہ وہ جو دودھ دیتی ہے گائے جی، اور کسی قسم کا بظاہر نقصان نہیں پہنچاتی، اس بنیاد پر ان کے تصورات میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس سامری نے ایک بچھڑا بنا دیا، جسد اللہ خوار، قرآن نے آگے جا کر بیان کیا ہے کہ ایک جسم سا تھا بچھڑے کی طرح کا، اور اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ اس زاویے سے اسے بنایا کہ وہ جو تیز ہوا صحرا میں اس کے اندر سے گزرتی تو اس میں سے آواز نکلتی تھی، خوار، جیسے بچھڑا آواز نکالتا ہے، اڑنگتا ہے جسے کہتے ہیں پنجابی میں، کہ وہ آواز نکالتا ہے، تو ایسی آواز اس بچھڑے میں سے نکل رہی تھی۔ تو ان سب نے اس کو سجدہ کیا۔ 3 طرح کے گروہ تھے، وہ جو اولو العزم اور سمجھدار اور عقیل و فہیم لوگ تھے انہوں نے تو سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، وہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ پختگی کے ساتھ وابستہ رہے۔ ہارون علیہ السلام نے جب انہیں روکا اور منع کیا تو وہ ہارون سے لڑنے بھگڑنے لگے باقی لوگ۔ تو ایک تو ہارون کے ساتھ رہی جس جماعت نے کسی قسم کا کوئی شرک اور کفر نہیں کیا، ایک گروہ جو بالکل ہی دیہاتیوں اور جاہلوں کا تھا، اس نے خوب خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے سامنے سجدہ کیا، سونے چاندی کے بنے ہوئے اس چمکدار بت کے سامنے۔ تیسرا وہ گروہ تھا کہ خود تو سجدہ نہیں کیا لیکن سجدے والوں کو منع بھی نہیں کیا، ظاہری طور پر انہوں نے سجدہ نہیں کیا لیکن ان کے دلوں میں بھی مرض موجود تھا۔ سامری نے یہ سارا کام کرنے کے بعد کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیٰ، یہ تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا بھی یہی خدا ہے، موسیٰ بھول کے پتہ نہیں کس خدا کے پاس چلا گیا، تو دھوکہ دیا، اس لیے وہ اس شرک اور کفر کی حالت کے اندر مبتلا ہوئے۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے، ظالم تھے۔ ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا اپنے اصل محل سے ہٹا کر کسی دوسرے جگہ پر استعمال کرنا۔ سونا چاندی یا گائے کا بچھڑا بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے، نہ یہ کہ انسان اس کو سجدہ کر کے اس کا تابع بن جائے۔ بچھڑا انسان کی ضرورت کے لیے ہے، انسان کے لیے مسخر کیا گیا ہے، نہ یہ کہ بچھڑے کو خدا مان کر اس کو پوجنے لگے۔ تو چیز کا بالکل ہی استعمال بدل دیا، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ذات باری تعالیٰ جس کے انعام سے ان کو آزادی حاصل ہوئی اس کو ماننے کے بجائے یا ڈسپلن قائم کرنے کے بجائے
جس فرعونی نظام اور جس سرمایے کے بدولت یہ عذاب میں مبتلا تھے اسی سرمایے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انتم ظالمون، تو ان کے دماغوں سے سرمایہ پرستی اور غلامانہ ذہنیت ختم نہیں ہوئی، تم نے بڑا ظلم کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا ان تمام تر حرکتوں کے باوجود، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، تم اس بنیادی مرض سے نجات حاصل کرو، اس لیے ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ ظاہری طور پر یہ بہت بڑا شرک تھا اور اس شرک کو اللہ نے معاف کر دیا۔ واپس موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ناراضگی کا اظہار کیا اور بڑے غصے میں ان تمام سے سوال و جواب کیے، حتیٰ کہ ہارون علیہ السلام سے بھی کیا ہے تلخ کلامی ہوئی، ان کی بھی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر انہیں بھی جھنجھوڑا اور باقی تمام لوگوں کو، تو سب نے اپنی معافیہ مانگی۔ تو اللہ پاک نے بظاہر جو انہوں نے شرک اتنا بڑا کیا تھا معاف کیا، توبہ قبول کی ان کی، لیکن توبہ قبولیت کی شرط آگے آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر تھے تو وہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس انعام کو بھی یاد کرو کہ 40 دن موسیٰ ہمارے پاس رہے، تو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، تورات، والفرقان، اور اس کتاب کو سمجھنے، اس شعور اور فہم کو عطا کیا جس سے حق و باطل میں تمیز پیدا ہو سکے۔ فرقان، انسان کے پاس کتاب ہو لیکن صلاحیت اور استعداد نہ ہو کتاب کو سمجھنے کی، اور کتاب کے مطابق اپنی سوسائٹی کے حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت اور استعداد نہ ہو۔ کتابیں تو موجود ہوتی ہیں معاشروں میں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خرابیوں اور کوتاہیوں کی طرف انسان چلتا رہتا ہے۔ اگر صرف تحریر سے مسئلہ حل ہوتا تو کتابیں اور تحریریں تو ہمیشہ سے قیامت تک انسانوں میں ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کتاب پر عمل درآمد کرنے کی جو استعداد اور صلاحیت اور فہم و بصیرت، حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت، یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں دوسری جگہ پر کہا ہے کہ آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو حکم عطا کیا، احکامات دیے، اور یہ علم اور شعور بھی دیا کہ اس حکم اور اس تحریری کتاب کے نتیجے میں سوسائٹی کا تجزیہ کر کے جو غلط ہے اس کو غلط اور جو صحیح ہے اس کو صحیح قرار دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہ دو چیزیں دی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ بنو۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طرح کی حرکت ہوئی ہے اور ان کو معاف کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا، تو توبہ قبول کی گئی، لیکن اس کی ایک شرط تھی، اس کو قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے قوم تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے۔ جنہوں نے شرک دل کی چاہت سے اس بچڑے کو سجدہ کر کے عبادت کر کے کیا تھا، تو ان سے کہا کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ تم نے بچڑا بنایا اور اس کی پوجا کی، تو اب اس کی توبہ کی ضرورت ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، اور توبہ کے لیے یہ ضروری ہے۔ تمہاری توبہ تبھی قبول ہوگی، آخرت میں تم تبھی نجات پاؤ گے، اور یہ جماعت اس میں سے بھی جاہلوں اور بزدلوں کی باقی اجتماعیت تبھی محفوظ رہے گی کہ جنہوں نے براہ راست سجدہ کیا ہے وہ قتل کر دیے گئے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ ایک وہ جماعت ہے جس نے
شرک کیا، سجدہ کیا، اور ایک وہ تھے جنہوں نے سجدہ تو نہیں کیا لیکن خاموش رہے، انہیں روکا بھی نہیں، تو ان کے دلوں میں بھی مرض تھا۔ تو وہ مرض والے جو ہیں جنہوں نے سجدہ خود نہیں کیا، ایسا سجدہ کرنے والوں کو، غلامانہ رویہ اختیار کرنے والوں کو ان سے کہا کہ ان کو قتل کرو، اور وہ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنا خون تھا، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا کوئی جو سجدے میں شامل تھے۔ تو اگر اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا جائے تو دراصل اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ تو قرآن حکیم نے کہا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ توبہ تبھی ہوگی۔ وہ تمام جاہل احمق جنہوں نے دل کی رضا سے کفر کیا ہے، اب یہ انسانیت کے دائرے میں نہیں رہنے کے قابل، ان پر اتنی غلامی مسلط ہے کہ یہ اگر موسیٰ کی جماعت کے ساتھ رہیں گے بھی تو یہ ہر جگہ اگلے انقلاب کے لیے کام کرنے کے راستے کی رکاوٹ رہیں گے۔ غلامی اتنی رج بس چکی ہے کہ ان کو دوبارہ انسانی معاشرے میں رکھنا خود انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جیسے انسانی جسم کا کوئی عضو اتنا گل سڑ جائے کہ اس میں ایسا کینسر یا خرابی پیدا ہو گئی کہ اگر اسے جسم کے ساتھ برقرار رکھا تو باقی جسم بھی کیا ہے، گل سڑ جائے گا، تو اس کا آخری حل کیا ہوتا ہے؟ آپریشن کرو اور اسے کاٹ دو، پاؤں کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو، جو بھی ہے، تاکہ باقی جسم کو بچایا جا سکے۔ تو بنی اسرائیل کا وہ طبقہ جو غلامی میں اس قدر رچ بس چکا، شرک اور کفر کی حالت میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے، اب یہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ اتنے انعام ہونے کے باوجود، موسیٰ علیہ السلام کا ان کو وہاں فرعونی نظام سے نجات دلانے کے باوجود، یہاں پرامن زمین میں من و سلوہ کھلانے کے باوجود ان کی یہ حرکت ہے، تو اب اس سے آگے ان کا علاج اور تربیت کا کون سا راستہ ہوگا؟ اب ایک ہی صورت ہے کہ دنیا سے تو ان کا خاتمہ کر دیا جائے، اور ان کا یہ قتل ہونا ان کے لیے آخرت میں ان کے نفسوں کو پاک کرنے کا باعث بنے گا، توبہ کی قبولیت کی سبب بنے گا۔ جو دنیا میں عذاب سے گزر گیا، جی زنا کی حد اس پر جاری ہو گئی، چوری کی حد جاری ہو گئی، تو آخرت میں وہ اللہ کے عذاب سے کیا ہے، بچ گیا۔ تو ان کے حق میں بہتر بات یہی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ قتل وہ کریں جنہوں نے انہیں روکا نہیں ہے۔ وہ جو ہارون اور ان کے ساتھ جماعت ہے وہ تو مخلص ہے، اس کا تو جرم ہی نہیں ہے۔ اب اپنے بھائی کو قتل کرنا، اپنے باپ کو قتل کرنا، اپنے بیٹے کو قتل کرنا، اس قتل کے نتیجے میں جو دل کے اندر شرک خفی موجود تھا، اس بچڑے کی محبت کے کچھ آثار موجود تھے، جب خود اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے تو دل ان کا صاف اور پاک ہوگا، جہالت کا خاتمہ ہوگا، غلامی کی جو رہی سہی کسر ان کے دماغ میں اور دل میں موجود ہے اس کی بھی صفائی ہو جائے گی۔ تو توبہ تبھی قبول ہوگی کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تم قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر بات ہے۔ دنیا میں یہ لوگ باقی بچیں گے تو ان کے لیے بھی بہتری اسی میں ہے کہ دل پاک صاف ہو کر غلامانہ ذہنیت سے نجات حاصل کر لے گا، اور جن کی اصلاح نہیں ہو سکتی تو وہ قتل ہو کر اس دنیا سے صفایا، اور آخرت میں ان کے لیے سزا سے بچنے کا عمل ہوگا۔ تو فتاب علیکم، پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، چنانچہ وہ قتل کر دیے گئے تمام لوگ جن کے دماغوں میں غلامانہ ذہنیت تھی۔ جب تک کسی قوم سے ایسی غلامانہ ذہنیت کے لوگوں کو راستے سے نہ ہٹایا جائے، وہ قوم کبھی انقلاب فکر و عمل سے نہیں گزر سکتی۔ اور اگر ایسے ہی غداروں اور غلامی اختیار کرنے والے لوگ کسی قوم کے حکمران بن جائیں تو اس سے بڑی تباہی بربادی کیا ہوگی۔ 200 سال جو انگریزوں کے بوٹ چاٹتے رہے، سامراج کے اعلی کار رہے، غداری کے عوض جاگیریں وصول کیں، ان کے مفادات کے لیے ان کے گھوڑوں کو خرقہ پھیرتے رہے، اگر بظاہر آزادی حاصل کرنے کے بعد وہی غلامانہ ذہنیت کے لوگ حکمران بن جائیں تو اس قوم کی تباہی بربادی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی۔ وہ ہر فیصلہ غلامی کی ذہنیت سے کریں گے، آزادی اور حریت ان کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی۔ انہ هو التواب الرحیم،
تو یہ توبہ قبول کرنا بھی بہت بڑا انعام ہے کہ وہ بنی اسرائیل جن کو سزا ہو گئی تو وہ ان کی توبہ قبول کر کے آخرت کے اندر کامیابی کے مراحل میں آ گئے، اور دنیا میں جنہوں نے اس غلامانہ ذہنیت سے نجات حاصل کر لی، کفر و شرک سے نجات حاصل کی، تو ان کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ اب یہاں سے تو صفایا ہو گیا، باقی پھر بچ گئے، ظاہر بہت سے بنی اسرائیل۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کتاب ان کے سامنے بیان کی، پڑھ کر سنائی تورات، تو کفر و شرک کے بعد اس غلامی کی ذہنیت کے باوجود کہیں نہ کہیں غلامی کے اثرات، حیوانیت اور بہیمیت کے اثرات موجود ہیں۔ تو اب کچھ لوگوں نے سوال کر دیا بنی اسرائیل کے کہ بھئی ہمیں کیا پتہ کہ یہ جو تم کتاب لائے ہو واقعتاً اللہ میاں کے پاس سے لائے ہو یا کہیں اور سے، تو ہمیں لے کے چلو کہ کہاں سے لے کر آئے تھے کتاب۔ قرآن حکیم نے سورۃ اعراف میں آگے تفصیلی قصہ بیان کیا ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایسے کرو کہ سب لوگ اپنا اپنے نمائندے منتخب کر لو۔ 70 بڑے بڑے نمائندے منتخب کر لیے گئے، ہاں جی، سارے بنی اسرائیل۔ ظاہر ہے ساروں کو تو لے جا کر ہاں جی طور پہاڑ پر نہیں دکھایا جا سکتا تھا کچھ، تو وہاں ان 70 کو لے کر موسیٰ علیہ السلام وہاں پہاڑ پہ پہنچے۔ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کی اور تورات کے یہ احکامات کا تذکرہ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو جو مشاہدہ ہے، حق ہے، وہ ہے ہی۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں انہوں نے کہا، قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم تیری بات پر کیسے ایمان لائیں؟ ہم تیری بات پر تب ایمان لائیں گے جب ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں۔ ہمیں کیا پتہ کہاں سے آ رہی ہے یہ آواز، تو اللہ کا مشاہدہ کراؤ ہمیں، رؤیت خداوندی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے خود موسیٰ بھی ایک تجربہ کر چکے تھے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے تجلی پہاڑ پر ڈالی تو خود موسیٰ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایسے ہی ان لوگوں نے بھی مطالبہ کیا کہ ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ تو قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، بجلی اور کڑک آئی، اللہ نے کہا لو دیکھو، تجلی کا ظہور ہوا، اور اس کے نتیجے میں یہ سب کے سب کیا ہے، بے ہوش ہو کر، جیسے موسیٰ بے ہوش ہوئے تھے ایسے ہی یہ بھی سارے کے سارے کیا ہے، بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تو حیوانیت قوی تھی، ان پر تو صرف بے ہوشی طاری ہوئی، لیکن ان سے وہ تجلی اس درجے میں بھی برداشت نہیں ہوئی، اور یہ اس سے اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ بظاہر وہ موت تھی، ایسا کوما کہ جس میں نقل و حرکت جسم کی ختم ہو گئی۔ قرآن حکیم کہتا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے کہ تمہیں بجلی نے آ کر، کڑک نے آ کر پکڑ لیا، وہ تجلی جب ظاہر ہوئی، اور جیسے ہی یہ ہوئی تو سارے کے سارے جیسے مردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں بے ہوشی کی حالت میں، ایسے پڑے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے کہا کہ یہ ایک نئی مصیبت میرے لیے آ گئی کہ یہ 70 آدمی میں بنی اسرائیل کے پکڑ کے یہاں لایا تھا، یہ سارے مر گئے، تو واپس جاؤں گا تو قوم کہے گی بندے ہمارے منتخب کر کے لے گئے، پتہ نہیں کہاں مار کے آ گیا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ کیا تو ہلاک کرنا چاہتا ہے ان بے وقوفوں کے مطالبے پر، ان کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے اور ان کو زندہ کر دے، میں ان کو زندہ ساتھ لے کر جاؤں گا تو قوم مجھے کیا ہے، ورنہ تو وہ ساری قوم کہے گی کہ یہ 70 سردار پتہ نہیں موسیٰ کہاں قتل کروایا ہے۔
پہلے ہی ان کے لوگ جو بچھڑے کی بنانے کے جرم میں بہت سارے قتل ہوئے، اب یہ جو بچے کھچے تھے ان میں سے یہ 70 یہاں مارے گئے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا۔ یہاں چونکہ اختصار ہے، قصے کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ وہ بے ہوشی موت کے قریب قریب تھی، موت کی سی گویا کی حالت تھی، تو اس موت کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ آدمی اپنی طاقت اور وسعت سے زیادہ کسی مراقبے کے اندر مستغرق ہو جائے تو دراصل اس کی روح جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتی، تو بہت سارے مسائل سے دوچار ہوتی ہے، جن میں بے ہوشی بھی ہے، حتیٰ کہ موت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو الٹے سیدھے چلے کاٹتے رہتے ہیں تو دماغ پر اثر پڑتا ہے یا ویسے ہی مر جاتے ہیں۔ تو ایسی موت واقع ہوئی ہوئی تھی، ہم نے دوبارہ تمہیں زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا احسان مانو، شکریہ ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ جب صحرائے فلسطین میں تم سے کہا گیا تھا، اریحا شہر تھا، اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، تو تم نے انکار کیا کہ نہیں جی ہم تو نہیں لڑتے، موسیٰ اور تو تیرا رب جا کر لڑو، ہاں جی فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ تو اب صحرا ہے، نہ وہاں کوئی عمارت ہے، نہ بلڈنگ ہے، نہ تو کوئی درخت ہے اور نہ کوئی چیز ہے، تو ایسے موقع پر 40 سال تک ہم نے تمہیں یہاں رکھا، یتیہون فی الارض، قرآن آگے تفصیل اس کی بیان کر رہا ہے، تو ہم نے تم پر سایہ کیے رکھا، بادل چھائے رہتے، جس کے نتیجے میں کیا ہے، یہ لوگ اس بادل کے نیچے سائے میں رہتے، دھوپ براہ راست ان کے جسموں کو جھلسانے والی نہیں پڑتی تھی۔ اور دوسرا یہ کیا کہ انزلنا علیکم المن والسلویٰ، اب وہاں چونکہ کاشتکاری تو تھی نہیں، صحرا میں رہتے ہیں، تو کھانے پینے کا ہم نے یہ بندوبست کیا کہ تم پر من نازل کیا اور سلویٰ نازل کیا۔ من بڑے بڑے صحراؤں میں جھاڑیوں پر وہاں لگتا ہے، یہ دھنیے کی طرح کا، جی اندر سے پچکا ہوا، اور ترنجبین کا ذائقہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، بعض جگہوں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں یہاں صحرا میں، تو یہ من وہاں ہم نے تم پر نازل کیا، اور والسلویٰ، اور بٹیرے، جانور وہاں چاروں طرف ان کے پاس رات کو آ جاتے، پکڑ لیتے، صبح کو بھونتے اور کھا لیتے۔ تو من اور سلویٰ، گوشت اور وہ شہد کی طرح کا ترنجبین، ہاں جی ذائقہ بھی اچھا اور عمدہ، تو دونوں چیزیں تم پر ہم نے نازل کیں، اور تم سے یہ بات کہی گئی تھی کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے کھاؤ، لیکن ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، روزانہ یہ آئے گا تو جتنا آئے اتنا کھا لو، لیکن انسان حریص ہے، ان کے اندر غلامی کی ذہنیت کے نتیجے میں حرص تھی، جن کے نفس میں، جن کی بہیمیت کے اندر حرص اور شرح، اسے عربی میں کہتے ہیں کھانے کی حرص، بس ہر وقت کھاتے رہو زیادہ سے زیادہ، یہ موجود ہو، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔ تو اب حالانکہ وافر مقدار میں تمام چیزیں ہیں، لیکن وہ رات کو ساری ترنجبین اکٹھی کرتے یا بٹیرے اکٹھے کرتے تو زیادہ سے زیادہ پکڑتے، اور پکڑ کر کے ذخیرہ کرنے کی کوشش کرتے کہ جی کل کھائیں گے، پرسوں کھائیں گے، اجتماعیت کا لحاظ کیے بغیر انفرادیت کے مرض میں مبتلا، کہ بس جو چیز مل جائے، دوسرے کے پیٹ میں جائے یا نہ جائے، اسے خود ذخیرہ کر لو۔ یہ سرمایہ پرستانہ ذہنیت غلامی کے زمانے میں پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کھاؤ پیو، اور کھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ظلم مت کرنا۔ قرآن کہتا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اب وہ کھانے کی مقدار سے زائد دونوں چیزیں لے لیں اور ان کو ذخیرہ بنا بنا کر رکھتے تھے، حالانکہ صحرا میں رہ رہے ہیں، جی کوئی مکان بھی نہیں جہاں تالا لگا کے رکھ سکیں، کوئی عمارت بھی نہیں ہے، لیکن حرص ہے کہ جو جہاں جہاں جس صحرا کے علاقے میں بیٹھا ہوا ہے وہیں پر کیا ہے ذخیرہ بنا۔ اب وہ کچھ دنوں کے بعد دوسرے تیسرے دن سڑ جاتا، بدبو ہو جاتی اس میں،
اور اس بدبو کی وجہ سے پوری کی پوری فضا بدبودار، ہر ایک نے ذخیرہ کیا ہوا ہو، ذخیرہ اندوزی میں مبتلا ہو۔ بھئی تازہ جب مل رہا ہے تو پھر اس کو ذخیرہ کر کے کھانے، باسی کر کے کھانے کی کیا عادت ہے؟ لیکن عادت سے مجبور، سرمایہ پرستی کی ذہنیت، اور اسی کے نتیجے میں ان کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ بدبو کی وجہ سے پوری کی پوری فضا بھی خراب، امراض پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اب جب وہاں تنگ آئے تو اللہ پاک نے ایک اور بات کہی کہ بھئی ٹھیک ہے، اب تم صحرا کے اگر قابل نہیں ہو تو پھر یہ پاس ہی ایک بستی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا۔ جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، یا تو بیت المقدس ہے یا اریحا، بعض مفسرین نے کہا کہ اریحا ہے، بہرحال جو بھی بستی تھی وہ شہر تھا، کہ یہاں اس بظاہر کی زندگی سے تنگ آ گئے، اور اس تنگی کی بنیاد پر انہوں نے پھر مطالبے شروع کر دیے، وہی جو آگے آ رہا ہے کہ جی دال چاہیے، سبزی چاہیے، فلانی چاہیے، من و سلوہ۔ تو یہ جو کھانے کی ہرس ہے، اور دیہاتیوں کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے، چونکہ ویسے بھی کام کاج زیادہ کرتے جسمانی محنت کا، تو اتنا ہی کھانے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، لیکن وہ اگر بڑھ جائے، کسی ادب اور تہذیب کے دائرے میں نہ ہو، تو پھر زیادہ ہی زیادہ کھاتے ہیں، پیٹ خراب ہوتا ہے، پھر الٹیاں کرتے ہیں اور باقی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان تمام کے اندر یہ خرابیاں موجود تھیں اس غلامانہ ذہنیت فرعونی نظام میں رہتے ہوئے، چونکہ وہاں رزق کبھی ملا نہیں وافر، تو ادھر ادھر سے جہاں سے بھی فرعونیوں سے باہر پڑا ہوا رزق ملتا تھا اس کو کیا ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس بستی میں جاؤ اور وہاں تم کیا ہے، جہاں سے بھی جیسا جتنا کھانا چاہو کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، لیکن ٹھہرو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے دروازے میں داخل ہو، داخل ہوتے ہی یا پہلے وہاں پر نماز پڑھو، عبادت کرو، سجدہ کرو۔ نماز کی حالت میں جب انسان اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے تو کھانے کی جو شہوت ہے، کھانے پینے کا جو حرص ہے، وہ اعتدال کی حالت پر آتا ہے۔ پیچھے جیسا کہ آیا تھا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کرو اور نماز پڑھو۔ تو ان کو جو موسیٰ علیہ السلام پر نماز فرض ہوئی تھی، ہاں جی، اس کا حکم دیا گیا کہ تم نماز پڑھو، بستی کے اندر داخل ہو، کیونکہ جیسے ہی وافر مقدار میں وہاں کھانا ملے گا تو وہاں بھی یہ کھانے پہ ٹوٹ پڑیں گے، حرص اور لالچ کی وجہ سے نیت نہیں بھرتی۔ تو اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نماز کی عبادت کرنے کا انہیں حکم دیا گیا کہ چلو کچھ وقت نماز میں لگے رہیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، نفس اعتدال کی حالت پر آئے گا، اور یہ حرص اور لالچ سرمایہ پرستی کی ان کے اندر سے کم ہوگی۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور وہاں پر اللہ سے معافی مانگو، حِطَّةٌ، کہ اللہ میاں معاف کر دے۔ آدمی کو جب نعمت ملے اور نعمت کی حرص کے اندر مبتلا ہو جائے تو وہ زیادہ کھانے کے نتیجے میں امراض پیدا کرتا ہے، تو اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ سے مغفرت مانگے، تو اتنے دیر میں استغفار پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے تو کوئی طبیعت میں اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ تو نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، اور جو آدمی چیزوں کو صحیح طریقے سے، سلیقے سے، صفت احسان کے ساتھ استعمال کرتا ہے، ہم اس کے لیے اضافہ کرتے ہیں۔ آدمی صبر سے کھائے، ضرورت کے مطابق کھائے، اور پھر دوسروں کے فائدے اور بھلائی کو سامنے رکھے، وہ اس کھانے کو دوسرے کے لیے استعمال کرنے کے مواقع زیادہ فراہم کرے تو ہم اس کو زیادہ دے دیتے ہیں، کیونکہ اس کا دل گویا کہ کھلا ہے، وسیع ہے، تو اس سخاوت نفس کی وجہ سے اس کے تھوڑے سے کھانے میں بھی برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ تمام کے تمام جب بستی میں داخل ہوئے، اس اریحا بستی میں، تو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ ان ظالموں نے وہ سب کچھ بدل دیا، نہ نماز پڑھی، جیسے ہی شہر کے گیٹ کھلے
اور اندر انہوں نے دیکھا واجب انواع و اقسام کے کھانے میوے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور وہی جو ان کی اپنی مرضی کی بھی چیزیں تھیں، سبزیاں دالیں اور فلاں فلاں، ہاں جی، تو ٹوٹ پڑے بس۔ فبدل الذین ظلموا، قول ہی پورا کا پورا بدل دیا۔ چونکہ گندم کھائے ہوئے بڑے دن ہوئے تھے، گندم بھی وہاں تھی، تو اس کی روٹی، وہاں تو من و سلوہ کھا رہے تھے، اب کہتے جی روٹی چاہیے، سبزی چاہیے، دالیں چاہیے، یہ ساری چیزیں وہاں جب تھی تو ٹوٹ پڑے سب کے سب۔ بجائے حتۃ کہنے کے کہ گناہ معاف کرے، تو مفسرین نے یہاں بیان کیا کہ وہاں مذاق کے طور پر حنطۃ حنطۃ، ہمیں تو کیا گندم چاہیے، تو کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ اور جب آدمی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو افارہ ہوتا ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے، گرانی ہوتی ہے، بدبو اور سڑان پیدا ہوتی ہے، اور وہ جب دماغ کو چڑھتی ہے تو پھر کیا ہے، اور اگر حد سے زیادہ کھا لے تو اسی کے نتیجے میں تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ہاں جی، اسی کے نتیجے میں باقی ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے اس پوری بات کی خلاف ورزی کی، ان ظالموں نے جو ان سے کہی گئی تھی، تو فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جو انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی تھی تو ان ظالموں پر اللہ نے عذاب آسمان سے اتارا، کہ ادھر سے یہ پیٹ پھولنا شروع ہو گیا، اور ادھر سے کیا ہے، جب ان کی قے الٹیوں سے پوری کی پوری بستی اور شہر بدبو سے بھر گیا، بھبکے اڑنے لگے، اور ہر ایک کو موشن لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو پوری کی پوری فضا جو ہے وہ ساری کی ساری جراثیم کی اور ہاں جی بیکٹیریاز پھیل گئے، اور خرابیاں اتنی پھیل گئی کہ پوری کی پوری فضا، اور اس کے نتیجے میں جو اس طرح کی حرکت کرنے والے سب لوگ تھے وہ بھی کیا ہے، فارغ کر دیے گئے۔ ظالموں پر عذاب آیا آسمان سے، بما کانوا یفسقون، جو انہوں نے خلاف ورزی کی تھی۔ تو قرآن حکیم نے اس رکوع میں یہ بنی اسرائیل کی خرابیاں بیان کی ہیں کہ اتنے انعام اور اتنے احسانات ہونے کے باوجود تمہارے اندر سے یہ غلامانہ ذہنیت نہیں نکلی، تمہارے اندر سے یہ خرابیاں نہیں نکلی، یہ تم نے اللہ کی ناشکری پھر بھی اختیار کی۔ اس کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن حکیم اس رکوع میں، اگلے رکوع میں بھی یہی تفصیلات چل رہی ہیں۔ اللہ اجمعین۔